آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اسلام پیسوں کے معاملات میں 1 روپے بھی کسی کو کسی کا پیسہ نہیں کھانے دیتا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، صرف ایک صورت ہے، تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ اور تجارت میں یہاں تجارت کا مطلب جو اجارہ ہے وہ بھی تجارت میں ہی ہے، یعنی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہو، چاہے وہ منفعت ہو چاہے وہ مال ہو۔ تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ گفٹ کر دے۔ تو اس سے یہ جو سارے حکومتوں کے دھندے اور ٹیکس کا جو گندا سڑا ہوا غلیظ نظام ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اس سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس مت دیں، وہ تو نہیں دیا تو اور دھنس جائیں گے زمین میں، لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے، یہ نظام غلط ہے۔ خلافت عثمانیہ تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، کتنے بڑے پیمانے پر حکومت چل رہی تھی۔ حکومت کے پاس سورس آف انکم، جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے کما سکتی ہے گورنمنٹ، لیکن کماتی نہیں ہے۔ ابھی سولر پلیٹوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں، پہلے بہت سستی کر دیں، خوب دھڑا دھڑ لوگوں نے خریدی، اب نیٹ میٹرنگ پہ جو وہ یونٹ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں، اس سے آدمی کہتا ہے یہ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ ہم نے مسجد میں اتنا مہنگا سولر سسٹم لگوایا، نیٹ میٹرنگ کے لیے ترس رہے ہیں، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اتنا رلا دیا ہے، اتنا رلا دیا ہے۔ خدا پوچھے گا انشاءاللہ ان کو، اللہ پوچھے گا۔ آخرت کا سوچ کے ہمیں تسلی ہوتی ہے، ذرا ذرا سے کام میں اتنا سڑا دیتے ہیں، اتنا سڑا دیتے ہیں۔ باہر ملکوں میں چاہے وہ جیسے بھی ہوں، نظام غیر اسلامی ہے۔ دیکھو غیر اسلامی قانون جب کہیں نافذ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نتائج بہت بھیانک نکلتے ہیں، اور جو نکل رہے ہیں۔ لیکن جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے، انتظامیہ سے ہے، وہ 100% ٹھیک ہے۔ سارے کام وہاں لوگوں کے فون پہ ہو جاتے ہیں، یہاں آتے ہی ایک عجیب سی وحشت شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا بھائی۔ یار بجلی ہم سورج سے خود بنا رہے ہیں، خدا کے بندو، اس پہ تو ہمیں کچھ سہولت دو نا۔ کتنا پیسہ لوگوں کا خرچ ہو گیا، اب پالیسی کیا ہو رہی ہے؟ پہلے لوگوں کو لالچ دی، اس سے فائدہ یہ ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب باہر سے کوئی بڑا تاجر ہیلمٹ خرید لیتا ہے نا زیادہ بڑی تعداد میں، تو پولیس کو آرڈر آتا ہے ہیلمٹ پہ سختی کرو، سب لوگ ہیلمٹ خرید لیتے ہیں، وہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس کے بعد ہیلمٹ پہ سختی ختم۔ یہ چل رہا ہے ہمارے ہاں سسٹم، اٹ از ناٹ سسٹم بٹ اٹ از سسٹم۔ سولر کے بارے میں بھی سنا ہے، ایسے ہی کچھ ہوا ہے کہ بکوانا تھا، انہوں نے کچھ تھے حکومتی اہلکار، دے دنا دن لوگوں کو الو بنا کے سولر پلیٹیں دبا کے بکوائیں۔ اب پالیسی کیا کر دی؟ سخت کر دی۔ کوئی بات نہیں میرے بھائی، جتنا حکومت سے جان چھڑا سکتے ہو چھڑاؤ۔ اچھا، میں جب پاکستان کے فیور میں بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں حکومت کا پٹھو۔ بھائی ملک سے محبت الگ چیز ہے، حکومتوں سے محبت، میں پاگل نہیں ہوں کہ ان سے محبت کروں، یار کیا ہو گیا ہے؟ ملک کی جہاں ڈیفنس کی بات آئے گی، بھائی جیسا مرضی ہے بچانا ہے، اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے پھر بھی بچانا ہے۔ کیونکہ پاکستان گیا نا، تو بار بار ایک بات کہتا ہوں، سولر پلیٹیں سستی نہیں ہو جائیں گی، ایسی قتل و غارت ہوگی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، نسلیں۔ بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جائے نا کسی ایک انسان پہ، وہ اس کا وہ حشر نشر نہیں کرتے جو بین الاقوامی طاقتیں میرے اور آپ کا حشر نشر کریں گی۔ اس لیے ڈیفنس میں بہرحال اپنی فورسز کا ساتھ دینا ہے۔ باقی اپنے گھر کے مسئلے ایک دوسرے کو برا بھلا کہو، احتجاج بھی کرو، کنٹینر لا کے روڈوں کو بلاک بھی کرو، یہ تو کرو، اس کا تو ہم کہہ رہے ہیں کرو۔ ابھی گل پلازا میں جو آگ لگی ہے، کوئی اثر ہوا کراچی والوں پہ؟ مجھ سمیت، میں بار بار کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی داخل کرتا ہوں، ہم سب کراچی میں جتنے لوگ رہتے ہیں مجھ سمیت، غیرت ختم۔ اللہ نہ کرے ایسی 10 بلڈنگیں اور جل جائیں، ہم بے غیرتی کے عادی ہو چکے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے تو اس قوم کی حالت نہیں بدلی. قرآن کہہ رہے نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو سندھ کے مقدر میں ذلت تھی, ذلت ہے, اور حالات سے ایسا لگ رہا ہے ذلیل ہوتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں ذلیل ہونے کی, مجھ سب میں بھی داخل ہوں بھائی, عادت ہو گئی, یوز ٹو ہو گئے ہم لوگ, یوز ٹو. باقی ڈیفنس کی جہاں بات آئے گی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے کوئی پڑوسی ملک ہمیں آنکھیں دکھانا شروع کر دے, چماٹ ماریں گے رکھ کے میرے بھائی, ایسا نہیں ہے, چماٹ ماریں گے. ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, مضبوط ڈیفنس, وہ بھی گیا تو گئے, بڑھ گیا پروگرام. ایک چیز خوبی بچی ہے, ہم ان حالات میں اس سے بھی کمپرومائز کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا. باقی ہم فوج کا ساتھ دیں گے ڈیفنس کے معاملے میں, وہ دیں گے, کیونکہ یہ خون ہماری اس زمین پہ اگر ملک کے دفاع کے لیے خون گرا, اس سے بڑی سعادت کیا ہے, کیونکہ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے. اس ملک یہ کمزور ہوا تو یہاں بہت خون خرابہ ہوگا, تو وہ تمام فوجی جو ہمارے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں, ڈیفنس کر رہے ہیں, ہم سب ان کے ساتھ ہیں, اور ان کو ہم موٹیویٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کسی سیاسی اختلاف میں اپنی لمٹ کو کراس نہیں کریں گے, لمٹ کو کراس نہیں کر سکتے ہم, لمٹ کراس کر کے ملک کے ڈیفنس ہی پہ اپنے فوجیوں کے مرنے پر ہم خوشیاں منانا شروع کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو ہم بات یہ کر رہے تھے, وہ معاوضہ جو وہ کیا ہے بے, خالی یعنی لیوز ہو, جو اضافہ معاوضے سے خالی ہو, اسلام میں کیا ہے, وہ حرام ہے. تو آپ کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. ٹیکس کا جو اسلام میں نظام ہے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی حیثیت یہ ہے, اجتماعی کام اجتماعی پیسوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہی ہے نا. میں ایک آسان سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک گلی میں آپ نے روڈ بنانا ہے جس کا فائدہ سب کو ہوگا, اور یہ روڈ کا بننا بھی بہت ضروری ہے, اور اس روڈ کو استعمال بھی سب لوگ کریں گے. کیا خیال ہے؟ حکومت کر نہیں رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, حکومت تو کر رہی ہوتی تو سبحان, یا حکومت کر رہی ہے فرض کرو, تو جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں ان سے پیسہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی روڈ کی لاگت پہ فار ایگزامپل 50 لاکھ روپے آ رہا ہے یا 20 لاکھ روپے آ رہا ہے, تو جتنے گھر ہیں ان سے پیسہ لیا جائے گا. اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دینا, میں اس پہ راضی نہیں ہوں, اس کے نہیں کا اعتبار نہیں ہے, اس سے زبردستی بھی لیے جا سکتے ہیں. کیونکہ جب اجتماعی کام ہوتا ہے جس کا فائدہ ان سب کو ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا, ان کو فائدہ نہ ہو رہا ہوتا پھر 1 روپیہ بھی نہیں لے سکتے تھے آپ. ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, پھر ایک آدمی کا کہنا کہ میں نہیں دوں گا تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کہلائے گی. یہاں اس کا مال جبرن چھین کے لیا جا سکتا ہے اسی پہ خرچ کرنے کے لیے. اس روڈ بنے گا, بھائی تمہیں بھی فائدہ ہوگا, اس کا دے گا, تیرا باپ بھی دے گا. اسی طرح آپ نے ڈیفنس کے لیے کسی کو رکھنا ہے وہاں ڈاکوؤں سے مقابلے کے لیے, تو ڈیفنس پہ جتنا خرچہ آئے گا, آپ نے CCTV کیمرے لگانے ہیں, آپ نے کچھ ٹرینڈ افراد کو رکھنا ہے, تو وہ ڈیفنس بھی ایک آدمی کی ضرورت ہے یا پوری گلی کی ضرورت ہے؟ اب اس میں ایک آدمی کہتا ہے نہیں تم جانو چور جانے, اس کی نہیں کا اعتبار نہیں ہے, اس سے جبرن پیسہ لیا جائے گا. کتنا؟ اتنا جتنا ڈیفنس کے لیے ضروری ہے, اس سے زیادہ نہیں. زیادہ لیا واپس کرنا پڑے گا آپ کو. تبھی یہ جو اجتماعی قربانیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں, ان میں بار بار ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں, ان میں مسجدوں کی انتظامیہ 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتی ہے. 2 چیزوں کو, بولو نا ادھر توجہ یار, یہ گارڈ تبدیل ہوتے رہتے ہیں, آپ جب بھی کوئی نیا گارڈ آتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مدرسے یا مسجدوں کی انتظامیہ جو قربانیاں کر رہی ہوتی ہیں, بعض لوگ, سب نہیں, وہ 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں بھائی؟ یا تو آپ لوگوں کے وکیل بن کے لوگوں کو اجتماعی قربانی کی ایک سہولت دے رہے ہیں آپ, یا آپ بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اجتماعی قربانی کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہے اور اپنا گوشت اپنے گھر لے جائیے گا, تو اس میں جتنے پیسے بچیں وہ سارے لوگوں کو واپس کرنا ضروری ہے. وہ لوگوں کی پرمیشن کے بغیر آپ کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے.
بتائیں بھائی لوگوں کا پیسہ ہی ہے. ہاں ان سے پرمیشن پہلے سے لی جا سکتی ہے کہ جو پیسہ بچے گا آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مسجد کے چندے میں ڈال دیں. لوگ کہتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے, تو بھی جب بچے گا تو کوئی شخص آ سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اجازت دی تھی, اب میں اجازت واپس لے رہا ہوں, جو پیسے بچ گئے مجھے واپس کرو, تو اس کو بھی دینے پڑیں گے واپس, کیونکہ یہ پیشگی صدقہ ہے. تو یہ صرف ایک زبانی بات ہو سکتی ہے, اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کچھ بھی. جب تک صدقہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک صدقے کا ارادہ یا وعدہ کرنے والے کو ہر وقت یہ آپشن ہے کہ وہ اپنے وعدے یا ارادے کو واپس لے لے, کیونکہ یک طرفہ وعدہ ہے, کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہے. اس کا پیسہ ہے, وہ نہ دینا چاہے تو نہ دے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اگر بزنس کرنا ہے کہ نہیں جی ہمارا یہ بزنس ہے, تو پھر آپ پروفٹ رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بزنس کے اصول اس پہ لاگو ہوں گے. وہ اصول کیسے لاگو ہوں گے؟ شریعت یہ کہتی ہے آپ اپنی ملکیت میں اور قبضے میں لائے بغیر کسی چیز کو بیچ کے اس کا پروفٹ حاصل نہیں کر سکتے. مدرسے یا مسجد کے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جانور لائے, یہ جانور وسیم بھائی کا ہے, یہ جانور غفار کا ہے, یہ آپ کا حصے, تو یہ آپ کا کب ہوا؟ آپ اس پہ پروفٹ تھوڑی لے سکتے ہو, یہ تو ان کا ہے نا, آپ ان کے صرف وکیل ہو, آپ تو ان کی طرف سے ایک کام کر رہے ہو. پروفٹ کیسے رکھو گے آپ؟ اس جانور پہ جو پروفٹ ہوگا وہ نہیں آپ رکھ سکتے. جانور پہ پروفٹ جب آپ رکھ سکتے ہو جب آپ جانور خریدو, اپنی ملکیت میں لاؤ, اس کے بعد اس جانور کو متعین کر کے جمشید, غفار, ستار, وسیم متعین لوگوں کو فون کرو, یہ 7 حصے آپ کے اس جانور میں ہیں, آپ خریدتے ہو یا نہیں خریدتے؟ اگر وہ کہیں ہاں ہمیں قبول ہے, تو آج سے یہ جانور آپ کا ہوا, اور آپ آ کے اس پہ قبضہ کر لو, کیونکہ ابھی میرا قبضہ ہے, یہ مر گیا تو میرا نقصان ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ جانور مر گیا تو کس کا نقصان ہے؟ میری انویسٹمنٹ ہے, اس میں میرا نقصان سمجھا جائے گا. میں نے پہلے یہ بزنس کیا ہے تو میں بار بار لوگوں کو بتاتا تھا یہ میرا بزنس ہے, یہ اجتماعی قربانی نہیں ہے. تو ساتھیوں کے ذمے میں نے لگایا تھا جب جانور لے کر آؤ, جنہوں نے حصے بک کیے ان کو فون کرو کہ یہ جانور ہے, لینا ہے یا نہیں لینا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں چاہیے تو میں پہنوں گا اس کو, یہ میرا ہیڈیک ہے پھر, اور چاہیے تو میں اتنے کا بیچ رہا ہوں. اب اس میں نے کتنے کا خریدا اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. بالکل ایسے جیسے مال بک رہا ہے مارکیٹ میں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ سب بیڑا غرق کیا ہوا ہے شرعی مسائل کا لوگوں نے, چاروں طرف سے پیڑے کھانے میں لگے ہوئے ہیں. اجتماعی قربانی بھی ہو رہی ہے, پروفٹ بھی کھا رہے ہیں. ابے تو پروفٹ کس بات کا لے رہا ہے؟ کہہ رہے میں نے محنت کی ہے. محنت پہ پروفٹ نہیں ملتا, متعین کمیشن ملتا ہے, اور وہ بتائے بغیر نہیں ملتا. آپ لوگوں کو بتاؤ حضرات ہم اجتماعی قربانی کر رہے ہیں, یہ لوگ ہوں گے جو یہ جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے, لائیں گے, آپ کے حصے گھر تک پہنچائیں گے, اور فی پرسن ہم 10-10 ہزار روپے بانٹیں گے. یہ پورا اناؤنس کرو, ادروائز وہ کمیشن بھی حلال نہیں ہے, کیونکہ منفعت فروخت کر رہے ہو نا آپ. اجارہ ہے کہ میں آپ کے لیے قربانی کے جانور خریدوں گا بھی, اس کی دیکھ بھال بھی کروں گا, اس کے گوبر کو اٹھوانے کا انتظام بھی کروں گا, اس کا گوشت بھی تقسیم کر کے آپ تک پہنچاؤں گا. بھائی اس کے فی جانور میں اتنے پیسے لوں گا. ایسی کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. سب گچ مچ چل رہا ہے, کچھ پتہ نہیں بیچ میں سے کون کتنے کھا گیا. جانور آیا مر گیا, کس کے کھاتے میں گیا؟ وہ مرتا ہے جانور تو پبلک کے کھاتے میں, اور پروفٹ آپ کے کھاتے میں. واہ 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 واہ, یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اسلام یہ دو نمبریوں سے روکتا ہے. تبھی اسلام میں کتاب البیوع, فقہائے کرام نے ہمیشہ سے جب اسلامی قانون کو مرتب کیا, خرید و فروخت کے حکام الگ سے لکھے ہیں. ہمارا خرید و فروخت کا نظام الگ ہے, غیر مسلموں کا الگ ہے. ان کے لیے تھوڑی حلال و حرام ہے. وہ کہتے ہیں جس طریقے سے بھی اگلا راضی ہے بس پیسے کماؤ. نہ ہمارے یہاں نہیں ہے. لا تبع ما لیس عندک, جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم آگے اس کو فروخت نہیں کر سکتے, اور اگر ہے لیکن قبضہ نہیں ہے تو بھی آگے اس کو فروخت بولو
نہیں کر سکتے. اور ہے اور قبضہ بھی ہے, لیکن سامنے والے کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا خرید رہا ہوں, تو بھی اس خرید و فروخت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کو وہ جانور اس کو دکھانا پڑے گا, یہ ہے, بتا قبول لیتا ہے کہ نہیں لیتا. اگر وہ بغیر دیکھے لے لے گا تو دیکھنے کے بعد اس کو سودا ریجیکٹ کرنے کا اختیار ہے. تو نہیں کرتے تو یہی تو بتا رہے ہیں غلط ہے. اچھا, پیسے لوگوں سے جمع کر کے لاتے ہیں. اگر وہ لوگوں سے پیسہ جمع کریں اور کہیں کہ ہم آپ کو بیچ نہیں رہے ہیں, ہم صرف بکنگ کر رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اتنے پیسے دے گا اس کو ہم مال بیچیں گے, آپ ایڈوانس میں پیسے دے دیں, کمی بیشی پھر بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے. تو وہ پیسے آپ نے لے لیے, وہ آپ لوگوں کا قرضہ ہے آپ کے اوپر. آپ مال ان پیسوں سے لائیں, اپنے پیسوں سے لائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس مال وہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ کو وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے. لانے کے بعد آپ کہیں بھائی تمہارے اتنے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, چاہو تو یہ پیسے واپس لے لو, چاہو تو یہ جانور مجھ سے خرید لو. یہ جائز ہے. اور جانور دکھائیں اس کو. ہم تو ویڈیو کال کر کر کے جانور دکھاتے تھے. سعودی عرب میں ایک بندے نے خریدا, بھائی یہ آپ کا جانور ہے, آپ نہیں ہو, آپ کا جانور ہے, یہ دیکھ لو. ہمارے دوست سے کتنی باریک سی گائے لے کر آ گئے. میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا وہ 7 حصے ہیں نا ان کے لیے لے کر آؤ. میں نے کہا ان کو دکھاؤ. کہنے نہیں مفتی صاحب چھوڑو اجتماعی. میں نے کہا نہیں بھائی, جب پروفٹ میں کھا رہا ہوں اس کا, میں اس کا پروفٹ لے رہا ہوں, تو میں دکھائے بغیر کیسے بیچ سکتا ہوں؟ اس کو دکھانا پڑے گا بھائی یہ آپ کا جانور ہے, اور قبضہ بھی کرو. قبضے کے مطلب کیا ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں آپ. بھئی اب آپ کا جانور ہے, اب ذمہ دار اس کے کون ہو؟ آپ ہو. تو اتنی باریک سی اس کا صرف سوپ نکال کے پی سکتے تھے, مال شارٹ ہو گیا تھا. تو کہہ رہے وہ تو خریدے گا نہیں دیکھ کے. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, جب ہم نفع لے رہے ہیں تو نقصان بھی کون اٹھائے گا؟ ہم اٹھائیں. یہ تھوڑی ہے کہ پروفٹ لینے میں یہ میری ہے اور جب نقصان ہو تو جمشید کی گائے, ہم نے تو اس کے کھاتے میں ڈالی ہوئی. تو اس لیے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے میرے بھائی. یہ ساری چیزیں اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں, یہ اس لیے پابندیاں لگائی ہیں کہ اسلام کسی کا مال کھانا غیر اخلاقی طریقے سے بھی آپ پر حلال نہیں کرتا, اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کو بیوقوف بنا کے بھی آپ پر مال اس کا حلال نہیں کرتا. الخراج بالضمان مشہور قاعدہ فقہ کا, کہ نفع اسی کا اٹھا سکتے ہو جس کا رسک بھی آپ لیتے ہو, جس کا نقصان بھی آپ اٹھا سکتے ہو. اب یہ جو فارسٹ ٹریڈنگ میں جوئے کھیلے جا رہے ہیں, یہ سارے یہی تو ہیں. فیوچر سیل ہو رہی ہے اسٹاک ایکسچینج میں, فارورڈ سیل ہو رہی ہے, کیا ہے یہ؟ سٹے بازی ہے, حرام ہے.